چیٹی کو کس نے خبر دی ہے کہ اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے؟ یہ قرآن ہے، تفسیر بھی نہیں ہے، قرآن ہے کہ اللہ کہتا ہے چیٹیوں میں سے ایک چیٹی نے اس پوری سورہ کا نام سورہ نمل رکھ دیا گیا۔ نمل کے معنی چیٹی۔ جب وادی نمل میں لشکر داخل ہونے والا ہے، وہ چیٹی دوسری چیٹیوں سے کہتی ہے کہ داخل ہو جاؤ، اللہ کے نبی کا لشکر آ رہا ہے۔ یہ بتاؤ کہ اس چیٹی کو یہ علم کس نے دیا ہے؟ 3 فرسخ کے فاصلے سے اور 15 میل کی دوری سے، اگر آپ کیلکولیٹ کریں کوئی 18-19 کلومیٹر بنتا ہے، اتنے فاصلے سے چیٹی کو اپنے کان کے اندر رکھ لو اور اس سے پوچھو کہ یہ چیٹی کیا گفتگو کرتی ہے، مجھے بتا، نہیں بتا سکے گا۔ لیکن چیٹی 15 میل کے فاصلے سے گفتگو کرتی ہے، اللہ کا نبی سنتا ہے، ٹھیک ہے وہ نبی ہے اس لیے سن لیا، لیکن چیٹی کو کس نے سکھایا ہے؟ چیٹی تو نبی نہیں ہے، تو چیٹی کو کس نے سنایا؟ تمہیں کہنا پڑے گا کہ یہ کرامت چیٹی کو اللہ نے دی ہے کہ 15 میل کے فاصلے سے چیٹی نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو جان لیا ہے۔ تو اگر کوئی اللہ 15 میل کے فاصلے سے چیٹی کو سنا سکتا ہے تو وہ بغداد والے غوث اعظم کو ہماری آواز کیوں نہیں سنا سکتا؟ وہ اجمیر والے غریب نواز کو ہماری آواز کیوں نہیں سنا سکتا؟ اس لیے کرامت کا انکار کرو تو قرآن پڑھو اور قرآن میں دیکھو کہ کرامت کا کوئی تذکرہ ہے یا نہیں ہے، دیکھو کہ کوئی تذکرہ ہے۔ کہتے ہیں ایک وقت میں 70 گھر میں کیسے پہنچے؟ قرآن پڑھو۔ ملکہ بلقیس سامنے آ چکی ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کون ہے تم میں سے جو اس کا تخت لائے؟ تخت کہاں ہے؟ یمن میں۔ میری تحقیق کے مطابق لگ بھگ 2100-2200 کلومیٹر بنتے ہیں جہاں حضرت سلیمان علیہ السلام تشریف فرما۔ کتنے؟ 2200 کلومیٹر۔ وہ ایک جن کھڑا ہوا، عفریت، آپ کا لشکر سب رہتے تھے، جن بھی رہتے تھے، پرندے بھی رہتے تھے، عفریت کھڑا ہوا۔ وہ کہتا ہے حضور میں لاؤں گا۔ کہا کب لاؤ گے؟ کہا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے، صبح سے مجلس لگتی تھی، ظہر کے پہلے مجلس برخاست ہو جاتی تھی۔ فرمایا آپ کی مجلس برخاست ہونے سے پہلے لاؤں گا۔ فرمایا نہیں، کوئی اور کھڑا ہو۔ تو کون کھڑا ہوا؟ کون کھڑا ہوا بتاؤ؟ ایک اللہ کا ولی کھڑا ہوا انسانوں میں سے۔ اللہ فرماتا ہے اسے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، یہ قرآن ہے، اسے کتاب کا تھوڑا سا علم تھا، وہ کھڑا ہوا۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ جناتوں کو بہت پاور ہے، پاور ہے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم یہ قرآن وہ کتاب ہے جس کا علم اللہ نے اس کو دے دیا۔ پھر دنیا میں کون ہے جو اس پر سبقت لے جائے؟ کون اس پر سبقت لے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تھوڑا سا علم تھا، اس نے کہا آپ کی لیکن آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ وہ کون ہے؟ اللہ کا ولی ہے۔ کتنی دور سے لاؤں گا؟ 2200 کلومیٹر سے لاؤں گا، پلک جھپکنے سے پہلے لاؤں گا۔ آپ کہتے کرامتیں بابوں کی کتاب، یہ تو قرآن ہے۔ تو تم جاہل ہو جو کرامتوں کا انکار کرتے ہو، یہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ اور آپ کی پلک جھپکنے سے پہلے کا مطلب یہ تھا، یہ بھی ایک نکتہ سنتے چلو، اس سے پتا چلا کہ ولی یہ کہنا چاہتا ہے اے اللہ کے نبی میرا اختیار کوئی کام نہیں کر سکتا جب تک کہ آپ کی نگاہ رحمت میرے ساتھ نہ ہو، اس لیے آپ اگر پلک جھپک لیں گے تو پھر میرا کیا بنے گا؟ آپ کی نگاہ رحمت ساتھ ساتھ چلے گی تو میں پلک کے جھپکنے سے پہلے کا خطرہ کے رکھوں۔ حضرت آصف بن برخیہ اولاد میں سے نہیں حضرت سلیمان علیہ السلام، اور ان کو کتاب کا تھوڑا سا علم ہے، لیکن غوث اعظم کو اللہ نے کیا علم دیا ہے وہ بھی سنیں۔ کیا علم ہے؟ آپ کی مجلس میں قاری تلاوت کرے پھر آپ تفسیر شروع کر دیں۔ ابن الجوزی جیسا 400 لوگ کاپی اور قلم لے کر بیٹھتے تھے لکھنے کے لیے، حضور غوث اعظم کی محفل میں 400 لوگ بیٹھتے تھے لکھتے تھے جو آپ بیان فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، ابن الجوزی جیسا مفسر آپ کی مجلس میں بیٹھتا ہے، آپ سے گفتگو، اور آپ کہتے ہیں ایک دن ابن الجوزی کو ان کے کسی شاگرد نے کہا کہ آپ حضور غوث اعظم کی محفل میں نہیں جاتے؟ کہنے لگے صوفی آدمی ہے، ولی آدمی ہے، ہم لوگوں کا تعلق علم سے ہے، ہم وہاں کیا کریں گے؟ فرمایا کبھی چلیے تو صحیح۔ تو انہوں نے ایک دن امامہ باندھ کے چادر اوڑھ کے منہ چھپا کے چپکے سے، آپ پوری دنیا ان کی محفل میں آتی ہے،
80 ہزار لوگ، 70 ہزار لوگ آخر کیا بیان کرتے ہیں؟ تو چلے، لیکن فیمس آدمی تھے، تو مشہور آدمی کہیں جاتا ہے تو اپنی پہچان چھپا لیتا ہے. انہوں نے چہرے پہ چادر ڈالی کہ دیکھیں کہ بیان کیا ہے. چپکے سے جا کے بیٹھ گیا پیچھے. تو جو شاگرد آپ کو لے کر کے آئے تھے وہ آپ کے ساتھ حضور غوث اعظم نے ایک آیت پر تفسیر شروع کی، ایک تفسیر بیان کی، ایک آیت کی قرآن کی. تو ابن الجوزی کی طرف ان کے شاگرد نے کوئی لے کر کے آتا ہے، اگر کسی کو پکڑ کر لائے کہ دیکھو میرے حضرت تقریر کرنے والے ہیں، اور چلو، تو تقریر کے درمیان اس کو دیکھتے ہیں، ہاں کیسا لگا، اچھا لگ رہا ہے یا نہیں لگ رہا ہے، ہوتا ہے نا. کچھ جیسے کم علم آدمی کی محفل میں کچھ احباب پکڑ کے لے آتے لوگوں کو، وہ بھی ڈرتے رہتے، پتہ نہیں حضرت موڈ میں ہوئے تو ٹھیک ہے، ورنہ پتہ نہیں کیا بیان کر کے ختم کر دیں گے، تو ڈرتے رہتے. تو ابن الجوزی کو لے کر آئے تھے، ان کی طرف دیکھ کر کے پوچھتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ یہ تفسیر مجھے معلوم ہے، میں جانتا ہوں. حضور غوث اعظم نے اسی آیت کی دوسری تفسیر بیان کی، پھر اس نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ بھی میں جانتا ہوں، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، انہوں نے کہا سب میں جانتا ہوں. 11 تفسیر بیان کی. ابن الجوزی کہتے ہیں میں جانتا ہوں. ابن الجوزی بہت بڑا نام ہے، کہا میں جانتا ہوں. حضور غوث اعظم نے 11ویں تفسیر کے بعد ان کی طرف اشارہ کیا، توجہ، کہا وہ ایک مولانا صاحب جو بیٹھے ان کو آگے بھیجو. تو ان کو اٹھا کر کے آگے لیا. تب حضور غوث اعظم نے 12ویں تفسیر بیان کی اسی آیت کی. توجہ سے سنیے. جب 12ویں تفسیر بیان کی تو ان کے شاگرد نے ان کی طرف دیکھا تو ان کی گردن جھک گئی کہ یہ تفسیر تو میں نہیں جانتا. پھر اسی کی 13ویں بیان کی، پھر گردن جھک گئی، میں نہیں جانتا. اسی آیت کی 20 تفسیر، پھر 25 تفسیر، پھر 30 تفسیر، یہاں تک کہ 40 تفسیر کی. ابن الجوزی اور مجمع کے بڑے بڑے علماء، مفسر، محدث ایسے ہو گئے جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے. سکتے میں آ گیا پورا مجمع. یہ نبی کے بیٹے کا علم ہے. حضور نے ارشاد فرمایا تھا انی تارکم فیکم الثقلان، میں تمہارے درمیان وہ بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں. ایک قرآن، ایک میری اہل بیت ہے. قرآن کے پاس جتنا علم ہے، قرآن میں جتنا علم ہے، اس کو سکھانے والی اگر کوئی ذات ہے تو وہ میری اہل بیت کی ذات ہے. غوث اعظم سکھا رہے ہیں. 40 تفسیر بیان کی اور 40 تفسیر کے بعد لوگوں میں کی گردنیں جھک گئیں کہ یہ صرف کسی ولی کا نام نہیں، کسی صوفی کا نام نہیں، بلکہ وقت کے سب سے بڑے عالم دین کا نام غوث اعظم. گردنیں جھک گئی تو فرمایا نرجع من القال الى الحال، چھوڑو ان قال کی تفسیروں کو، اب حال کی تفسیر کی طرف آتے ہیں. حال کی تفسیر میں پہلی تفسیر بیان کی تو ابن الجوزی نے اپنے کپڑے پھاڑ دیے اور اللہ اکبر تڑپ کر زمین پر گر پڑے. اللہ اکبر. میرے امام کہتے ہیں واہ کیا مرتبہ غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے، خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ دے. تو ان کو فرمایا تھوڑا سا علم تھا کتاب کا، اور یہاں کیا ہے علم؟ فرمایا درست علم حتی صرت قطبہ، میں نے علم اتنا حاصل کیا کہ اللہ نے مجھے مقام قطبیت عطا فرما دیا. تو یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی شان ہے. ان کی شان کو